آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ساری دنیا سے کہتا ہے میں یہاں کیوں کھڑا ہوں بات کرنے کے لیے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی اور چیز کی طلب نہیں ہے۔ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ایک دین کی نسبت پر کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن موت سے پہلے کسی کو نہیں پتہ، اور یہاں کہا جا رہا ہے فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ جو یہاں فا ہے، فا، اس کا مطلب میں ایک واقعہ سے سمجھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، یہاں فَتَرْضَىٰ۔ فا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود گمان نہیں ہے، آپ فوراً راضی ہوں گے۔ ہماری جماعت تھی پشاور، تو میرے ساتھ عرب شہزادے تھے۔ ایک مسجد سے دوسری مسجد جا رہے تھے، تو گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور باقی جماعت کا انتظار تھا۔ تو ایک پٹھان فقیر آ گیا، مانگتے مانگتے آ کر وہ پٹھان کہتے ہیں خدائے دا پارا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ وہ آ کے نا گاڑی کی شیشے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا، اور منہ اس کا اوپر تھا، کہتا تھا خدائے دا پارا۔ ابھی 84 کی بات ہے، تو اس وقت 4 آنے دیتے تھے، کوئی بڑا تیر مارتا تھا تو روپیہ دے دیتا تھا۔ تو وہ اسی اندازے پہ کھڑا تھا کہ یہ بڑی گاڑی ہے، 1 روپیہ تو دے ہی دے گے مجھے۔ وہ منہ اوپر کر کے میں اس کو دیکھ رہا تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اس نے، شیخ نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکالے، اس کو پورے مہینے کا خرچہ دے دیا۔ تو اس کے ہاتھ پر جو رکھے نا، تو کہہ رہا تھا خدائے دا پارا، اور پھر اس نے مٹھی بند کی اور دوڑ لگائی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا؟ یہ بھاگا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ تم کہیں بقایا واپس نہ لے لو۔ جب کسی کو اس کے گمان سے بڑھ کے دیا جائے تو وہ اچانک خوش ہوتا ہے، اچانک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں، آپ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اب فیصل آباد چوک پہ گاڑی رکی میری، تو ایک فقیر آ گیا، تو پیچھے میرا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے جیب سے 100 روپیہ نکال کے دیا۔ میں نے کہا بیٹا اس سے دعا نہیں ملے گی۔ میں نے جیب سے 1000 روپیہ نکالا اور اس فقیر کو دے دیا، اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ کو وہ دوں گا کہ آپ کو خود نہیں پتہ۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اور آپ کی شریعت کو مکمل کر دیا، آپ کی زندگی کا ہر طریقہ مکمل کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ بس اس کو فالو کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، تو آپ کی یہ دنیا بھی بنے گی، وہ دنیا بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی چونکہ قیامت تک تھی تو ہر چیز محفوظ کر دی ہے، ہر چیز محفوظ کر دی۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، ایک ایک چیز کو میرے رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ سیکھو میرے بھائی بہنوں، موت کے بعد جو سب سے بڑا غم ہوگا نا انسان کو، وہ حسرت ہوگی، حسرت، حسرت ہوگی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس سے پہلے کہ موت ہمیں اٹھا کے لے جائے، ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے من انفسکم، اس کی ایک جو ہے روایت وہ ہے من انفسکم۔ میں موریتانیہ گیا تو وہاں میں نے سنا وہ من انفسکم پڑھتے تھے۔ تو دونوں مطالب، دونوں الفاظ میں 2 خوبصورت پہلو ہیں میرے نبی کے۔ من انفسکم
آپ کے خاندان کو بتایا جا رہا، تم میں سے ہے، تم میں سے ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا، اس کا حسب نسب تم سب کو معلوم ہے، اور کسی نبی کا نسب وہ آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، عدنان تک تو اتفاق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تک بخاری اور ابن اسحاق اس پر متفق ہیں، اور اس سے اگلا تورات سے لیا گیا ہے۔ تو ہر بڑے مصنف سیرت نے آپ کے نسب کو لکھا ہے آدم علیہ السلام تک۔ تو ایک دفعہ ہم نے اپنے خاندانی معلومات کے لیے ملتان کی یونین کونسل سے پرانا رجسٹر خریدا تھا، تو اس میں 1874 میں سب سے پہلے بندوبست ہوا تھا زمینوں کا، اس سے پہلے کا نہیں تھا۔ تو اس میں 19 نام میں نے دیکھے ہمارے بزرگوں کی، اور 20واں پھر میرا نام آتا تھا میرے باپ کے بعد۔ میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش کی کئی دفعہ، لیکن وہ میں یاد کرتا ہوں پھر مجھے بھول جاتے۔ لیکن اپنے نبی جن کا نسب آدم تک جاتا ہے، وہ مجھے اس طرح سینے پہ محفوظ ہو گیا کہ میں جب سلام پڑھنے جاتا ہوں روضہ مبارک پر، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان سے میرا تعلق ہے، اور ہماری ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کی پیڑھیاں جانتے ہیں، پھر آ کر ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اور ان کا اور کوئی پیشہ نہیں ہوتا، صرف زبان دی کھٹی کھاندے، تو وہ پھر ہم سے پیسے بھی لے جاتے ہیں، بچوں کا علاج بھی، بچیوں کی شادیاں بھی، ٹوٹا گھر بنوانا بھی، یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں، آج تک ان کے لیے کرتا ہوں، اور وہ جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ مثلا وہ پہلے کہتے ہیں دیر آباد، کبھی کسی کے دیر آباد رہیں؟ ویران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سرداریاں قائم، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی ہے؟ مٹ جاتی، لیکن پھر بھی ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں۔ تو میں نے وہاں روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا میراثی بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کا، خاندان کا۔ آج میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، جیسے ہمارے مراثی ہیں، ان میں ایک صدیق ہے، بڑا کوڑا، بڑا مسکین۔ میں نے کہا آج میں صدیق مراثی بن کر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاف بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام، سرداریاں قائم۔ تو اب میں سن 2000 میں پہلی دفعہ، تو میں 84 سے رہا ہوں، لیکن وقت ہو چکا ہے، چلو ٹھیک ہے، وقت پورا تو نہیں ہوا، میں زندہ ہوں ابھی۔ انہوں نے کہا وقت پورا ہو چکا ہے، اسرائیل تو آیا کوئی نہیں ہے، کوئی اور لکھا کرو، بڑی خبر سنیں دے۔ تو میرے عزیزوں، میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، اللہ کے واسطے اسے اپنی زندگی بناؤ، اس کی نقل اتارو۔ یہاں کا تو پتہ نہیں، پاکستان میں تو نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، تو نقل اتار لو اپنے نبی کی، پاس ہو جاؤ گے، اللہ پسند فرما لے گی۔
تو اس زندگی کو سیکھنا ہے، قرآن پڑھو، قرآن کو سنجیدگی سے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو، اور کم از کم ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر ختم۔ آپ نے کہا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو۔ اور عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ فرض نماز کے بعد اور فرض روزوں کے بعد اور زکوٰۃ حج اگر پیسہ ہے تو اس کے بعد، یہ صرف 10 لاکھ حدیثوں میں یہ ایک حدیث بتا۔ صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دیانتدار رہو، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرو، عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، تو دنیا میں بھی موج ہے اور آخرت میں بھی موج ہے۔ السلام علیکم۔